کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حماس کو اس کارروائی سے پہلے مسلم ممالک کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا؟ مسلم ممالک کو مل کر ایک جوائنٹ وینچر وہاں پر لانچ کرنا چاہیے تھا، یا وہ گفتگو شنید ہوتی یا وہ جہاد ہوتا، ایز کمپیئر ٹو اگر وہ ایک گروہ کے طور پر اب نکل کر سامنے آئے ہیں تو اب یورپین پارلیمنٹ ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے، امریکہ صبح و شام ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کئی مسلمان مجاہدین ہیں جن کو یورپ نے ٹیررسٹ قرار دے کر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ ہم مسلمان تو کچھ نہیں کر سکے، تو آج ہم حماس کے لیے کیا کچھ کر سکیں گے؟ یا جو ہمارے فلسطینی مسلمان ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی حضرت آپ کے نزدیک تفرقہ کی جو پہلی روٹ کاز ہے، بنیادی جڑ ہے، وہ ہے کہ آپ کا علم میں علمی ثقافت نہ ہونا، اس میں تدقیق نہ ہونا، اس میں گہرائی نہ ہونا۔ تو جب علمی گہرائی نہیں ہوگی، سطحی علم پڑا ہوگا اوپر سے کتابوں کا، تو اس میں انسان خلط مبحث کر جاتا ہے، مختلف ابحاث کو وہ گڑمڑ کر جاتا ہے۔ جب وہ خود مینٹل کلیریفیکیشن کا حامل نہیں ہوتا تو وہ اپنے ویورز کو، پبلک کو کیسے کلیریفائی کر سکے گا؟ میں آپ کو ایک مثال حسن صاحب عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر بندہ کہے جی کہ بخاری اس طرح ہی آ جاتی ہے جی، تو پھر بندہ مطلب پوچھے کہ بخاری جو ہے، بخاری کے اندر تو ہر طرح کی روایات ہیں، ایک رکعت بھی وتر جو ہے اس کا بخاری سے ثبوت ملتا ہے، بخاری میں تو ہر طرح کی روایات ہیں۔ جب تک وہ بخاری کے سے پہلے متعلقات نہیں پڑھے گا، جی بالکل، پہلے ہمارے جو پہلے سال ہوتے ہیں نا، 7 سال تک، 7ویں سال کو ہم موقوف علیہ کہتے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں 8ویں سال کے لیے، دورہ حدیث کے لیے۔ تو ایک بندہ اگر 7 سال چھوڑ کر ڈائریکٹ 8ویں سال کی کتاب کو ہاتھ لگائے گا تو اسے کیا آئے گا؟ جی بالکل صحیح۔ یعنی اصول و ضوابط جب تک نہیں پتا ہوں گے تو وہ اس علم کو حاصل کر کے وہ صحیح اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا، استعمال نہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ گرامر ہے، مثال کے طور پر انگلش کی ہے، جب اس کو کیا کہتے ہیں کہ ابتدا ایک نہیں پتا، ABC اس کو نہیں آتی جی، تو اس کو اگر ہم کہہ دیں بھئی یار تم جو ہے PhD کا انگلش میں فلاں سکالر ہیں، ان کا جو ہے تم ویوا کرو، وہ کیا کرے گا؟ جی بالکل۔ یا اسے کہو جی PhD کا تم تھیسس لکھو، وہ کیا لکھے گا؟ بالکل سر، پہلا سبب یہ اس کا پہلا سبب ہو گیا۔ اور دوسرا سبب ہے فرقہ واریت کا تعصب۔ اور تعصب جو ہے نا وہ 2 طرح کا ہے، ایک تعصب ذاتی کہہ لیں، پرسنل کہہ لیں، انفرادی کہہ لیں، اور ایک اجتماعی ہے جی۔ ذاتی جو تعصب ہے وہ بھی خطرناک ہوتا ہے، اور اجتماعی تعصب جو ہے وہ بھی خطرناک ہوتا ہے۔ ذاتی تعصب کیا ہے؟ ایک انا، حقیقت حال واضح ہونے کے باوجود بندہ ایک اپنی انا پر، ضد پر جو ہے نا وہ ڈٹا رہتا ہے، اور وہ جو ہے اس نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ حضرت آپ نے بڑی خوب یہ اس کو ایکسپلین کیا، اس وجہ کو، اور یہی وجہ تھی۔ میں بائی دا وے معذرت کے ساتھ لانا چاہوں گا کہ عمرو بن حشام جو یوں تو عرب کا بہت بڑا عالم فاضل تھا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو سمجھتے ہوئے کتب سے اس کو پتہ تھا، مگر اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ابو جہل کا لقب دیا، فرمایا یہ جہالت کا باپ ہے، کیونکہ یہ علم رکھتے ہوئے بھی میری نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتا۔ وہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو جہالت ہے اور یہ اس کی تفریقہ میں اس کے ایک طرح سے ایندھن ثابت ہوتی ہے جی۔ اس کے بعد حضرت آخری جو آپ نے وہ سبب بتانا حسن صاحب، یہ اچھی آپ نے مثال دی ہے، میں آپ کو ایک اور جنرل مثال دیتا ہوں جس سے بہت نقصان قوم کو پہنچا ہے۔ دیکھیں، آپ نے ایک فرقے کا نام سنا ہوگا، معتزلہ جی حضرت۔ فرقہ معتزلہ، قدریہ، جبریہ، اہل سنت کے خلاف یہ فرقے بنے، اور یہ کہاں سے؟ ذاتی تعصب سے بنے۔ حضرت امام المسلمین حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ عام ہستی نہیں ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں 15 سال رہے ہیں، ماشاءاللہ، حضور کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ان کے پاس۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کا واصل بن عطا شاگرد تھا، ان کا اسٹوڈنٹ تھا، ان سے اصول علم کرتا تھا جی۔ اس نے مطلب ہے کہ ایک وہ تعصب یعنی پیدا ہو گیا اس کے اندر، اس نے ایک اپنا نظریہ بنا لیا پرسنل، کہ گناہ کبیرہ جو بندہ کرتا ہے، مثال کے طور پر چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے جی، یہ جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں، علامہ عثمان ذہبی نے کتاب الکبائر کے نام سے پورے وہ ایک کتاب لکھی، 60-70 اس میں پوری لسٹ فہرست وہ ذکر کی ہے۔ اب ہمارا اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا،
جی چوری ہو گئی توبہ کرے وغیرہ، کافر نہیں ہوتا جی۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کا یہی نظریہ تھا، اور اس نے عجیب نظریہ بنا لیا۔ اس نے کہا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ مومن نہ کافر، بین بین۔ خواجہ صاحب کو پتہ چلا کہ میرے پاس پڑھنے والا ہمارا اہل سنت کا یہ نظریہ، اور وہ یہ اس طرح کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب کے پاس آیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح تمہارا نظریہ، اس نے کہا دیا، آپ نے فرمایا اعتزلنا، یہاں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اب وہ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک استاد کا ذاتی تعصب پیدا ہو گیا، اور اس نے جا کے الگ جماعت بنا لی، معتزلہ فرقہ بن گیا جی، اہل سنت کے خلاف۔ باقاعدہ کتابیں ہیں، باقاعدہ ان کا دفاع کتابوں میں ہوتا ہے، شرح قید ہے وغیرہ وغیرہ کتابوں میں ان کا دفاع ہوتا ہے۔ یہ ایک مطلب ہے کہ ذاتی تفصیل اور اجتماعی تعصب کا آپ دیکھیں، بڑی ایک مشہور مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب کو پتہ تھا کہ مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے، جی بالکل حضرت۔ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضور نے جامع ترمذی کی روایت ہے، پہلے ہی فرما دیا، ثلاثون دجالون کذابون، 30 آئیں گے جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ہر ایک اپنے گمان میں اپنے آپ کو نبی سمجھے گا، لیکن ان میں کوئی ایک بھی نبی نہیں ہوگا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی جی۔ اب جب مطلب ہے کہ یہ جو مسیلمہ کذاب تھا یہ جھوٹا تھا، اب اس کے سارے قبیلے والوں کو بھی پتہ یہ جھوٹا ہے، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اب دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ ربیہ تھا اور ایک مدر تھا۔ مدر کے لوگ سچے تھے اور ربیہ کے جھوٹے تھے، جس سے مسیلمہ کذاب قبیلہ ربیہ سے تعلق رکھتا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جی۔ اب دیکھیں کہ پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن وہ ایک اجتماعی تعصب، انہوں نے کہا جی کہ ہے تو ہمارے قبیلے کا، بالکل۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم جی۔ حضور کو اس طرح وہ پہچانتے تھے اہل کتاب جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر کیا کرتے تھے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر ایک گروہ حق کو چھپا دیتا تھا جی بالکل۔ یہی حالت مطلب ہے کہ اجتماعی جو تعصب تھا اس کی۔ اور تیسرا آخری سبب وہ تھے مفادات۔ فرقہ واریت مفادات سے بڑی بڑی ہے۔ ایک مرزائی ہے، اس کے پاس دولت ہے، وہ جلدی مرزائی کر لیتا ہے غریب بندے کو جی بالکل اسی طرح جی۔ اور مفادات کی وجہ سے کیا کچھ مطلب یہ ہو رہا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طریقہ تھا مفادات کا نہیں تھا۔ آج بھی حکومت اگر درست ہونا چاہتی ہے تو حضور کا طریقہ اپنائے۔ حضور نے اپنا خزانچی اپنا قریبی رشتہ دار نہیں بنایا۔ اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ یونیورسٹی کا ڈین ہم اپنا لگاتے ہیں جی، اسی طرح جتنا مطلب معاملات بیچ میں ہوں گے۔ اب سرکار نے حضرت بلال کو خزانچی رکھا ہے، حبش کا رہنے والا لمبے قد کا، ان کو اپنا خزانچی رکھا ہے۔ کس لیے؟ اس میں اشارہ ہے کہ اگر تم انصاف قائم کرنا چاہتے ہو نا، پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنوں کو دور رکھو۔ اگر وہ اس کے اہل نہیں ہیں، جی اہل ہیں تو پھر تو فبیا ٹھیک ہے، قابل ہیں، صلاحیت ہے، شعور رکھتے ہیں، مطلب رشوت یہ معاملات نہیں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ جو تھے نا کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور کی روضہ تک سر رکھ کے نہ رو رہے تھے جی بالکل اسی طرح۔ تو بہر سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کا حضور نے فرمایا تھا میری امت پر ایک وقت وہ آئے گا کہ عہدوں پر زیادہ نااہل لوگ آئیں گے اور وہ افسوس کا مقام ہوگا۔ آج بھی ایسی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اگر اس عہدے کا انتخاب صحیح علمی بندے کا ہو جو سب کے ساتھ مساوات جو ہے وہ اکول چلے اور کوئی کسی کو اپنا کسی کو پرایا نہ سمجھے، سب کے ایک قانون رکھے مساوات کا، لیکن ہمارے تو وہی پیغمبر ہے نا جو فرماتے ہیں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی چوری کرتی تو قانون میرا وہی ہوتا، اور فرمایا پہلی قوم تباہ اس وجہ سے ہوئی ہے نا کہ جو بڑے جرم کرتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ آج بھی اگر ایسا ہو کہ مطلب مساوات رکھی جائے، جو کیا کہتے ہیں مفاد پرستی ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے، تو فرقہ واریت جو ہے نا اس کا تدارک ممکن۔ بہت ماشاءاللہ حضرت، آپ نے میرا سوال پوچھنے سے پہلے اس کا جواب دے دیا۔ آپ نے جو ہمارے معاشرے میں جو تفرقہ ہے اس کی شرح و بست کے ساتھ آپ نے اسباب بھی بتا دیے اور ساتھ میں اس کے تدارک اور حل کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ آخر پر حضرت گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے جی میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ حالیہ دنوں میں حماس اور اسرائیل کے مابین ایک خونی جنگ کا آغاز ہوا جس میں اب تک دونوں طرف ہی بھاری نقصان ہو چکا ہے۔ جی اسرائیل چونکہ ایک ایٹمی ریاست ایک طاقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صہیونیت کی علم بردار ہے، تو اس وجہ سے جہاں امریکہ اور برطانیہ اس کے ساتھ
شامل ہیں تو وہیں پر پورا یورپ بھی اس کی حمایت میں پیش ہے۔ اب ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو مسلم ممالک ہیں ہمیں کیا پالیسی اپنانی چاہیے اسرائیل کے حوالے سے کہ جہاں پر ہمارے فلسطینی بھائیوں کا، بہنوں، بچوں کا، بزرگوں کا، مظلومین کا خون بہہ رہا ہے، وہ بہتا خون بھی رک سکے اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو بھی اس کی حدود یاد دلائی جا سکے؟ جی حسن صاحب، یہ بڑا اچھا حالات حاضرہ کے مطابق سوال ہے، اور تقریباً سارے دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ کہ غزہ کے اندر بھی معصوم ہمارے بچے، مائیں، بہنیں سب مارے جا رہے ہیں، اور فلسطین جو مقدس ہے، مطلب ہے کہ بیت المقدس ہے، جہاں حضور نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، اور قرآن نے کہا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اس کے تو ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ حالانکہ برکتیں تو زیادہ مسجد کے اندر ہوتی ہیں، لیکن باہر کہا گیا، وہ باہر کیا ہے کہ وہ انبیاء کے مزارات ہیں، انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کا مسکن ہے۔ سب سے زیادہ جو نبی ہیں نا وہ اللہ نے اسی سرزمین پر بھیجے، بیت المقدس میں بھیجے۔ تو حضرت یوں تو بیت المقدس اہل کتاب سب کے لیے نہایت ہی عقیدت کا حامل ہے، نصارہ کے لیے بھی ہے، یہود کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اب ہمیں پالیسی کیا اپنانی چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ آج تک ہماری مسلمانوں کی ہسٹری ہے، دور رسالت سے لے کر آج تک کسی مسلمان نے یوں نہیں کیا کہ کسی کے مرکز عبادت پر قابض ہو جائے۔ کوئی وہ مثال دیں کسی کلیسا کی، کسی گرجے کی، کوئی مثال دیں جی کہ یہ ہمارا مرکز عبادت تھا، تمہارا مسلمان فلاں وزیر اعظم، فلاں صدر، اس نے اس کے اوپر قبضہ جما لیا۔ انصاف کی بات ہے جی، جی بالکل انصاف کی بات ہے۔ اور اصل جو ہے نا جی، اس مسئلے کا جو حل ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جہاد ہی ہے۔ تو حضرت ابھی حماس نے تو جہاد کا آغاز کر دیا، اس نے 7 اکتوبر کی صبح اسرائیل پر چڑھائی کر دی، نہیں، مگر جواب اس سے نے حماس نے نہیں کیا، آج سے بہت عرصہ پہلے انہوں نے کیا، اسرائیل نے کیا۔ مگر حضرت اس کے بعد خاموشی چھا گئی تھی۔ اب جو ریسنٹلی یہ جو خون ریز جنگ کا آغاز ہوا ہے، اس کا آغاز حماس نے کیا 7 اکتوبر کی صبح۔ انہوں نے پہلے 1000 کی تعداد میں میزائل داغے اسرائیل پر، جو کہ انیشلی انہوں نے پہلے چند گھنٹوں میں 2000 کے قریب میزائل داغ دیے تھے۔ تو اب اس کے بعد جب اسرائیل ایک نیوکلیئر ریاست ہے، وہ طاقت رکھتی ہے، پھر اس کے پیچھے امریکہ ہے اور 6 نان اسلامک کنٹریز ہیں، غیر اسلامی ریاستیں ہیں جو کہ نیوکلیئر اثاثے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے پاس 56 اسلامی ممالک ہیں، ہمارے پاس اس نیوکلیئر جو ریاست ہے وہ صرف ایک پاکستان ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے۔ تو اب ایک ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک آج کے دور جدید میں معاشی تقاضوں کو بھی آپ ملوز خاطر رکھیں، جو اکنامک کرائسس پاکستان میں ہے، اس صورتحال میں کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے تھے کہ ہم نے اس کے ساتھ اس طرح کی جنگ کا آغاز کیا؟ چونکہ اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ یہودیوں سے زیادہ ہمارا اپنا نقصان ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر آج صبح کی رپورٹس کے مطابق جو یہودی ہیں اب تک جو قتل ہوئے ہیں اس سارے فسادات میں، وہ ان کی تعداد 1100 سے 1200 ہے، جبکہ 1500 سے زائد غزہ ایک شہر میں مسلمان شہید کر دیے گئے ہیں، بے دردی کے ساتھ۔ درندگی کا مظاہرہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے مگر خاموش ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف ایک غزہ شہر سے 3,58,000 مسلمانوں کو پچھلے 4 روز میں ہجرت کرنا پڑ گئی، جو اپنے گھروں میں سکھ چین کی زندگی جیسے ہی صحیح گزار رہے تھے، گزر بسر کر رہے تھے، مگر حماس کی اس کارروائی کے نتیجے میں آج جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑ رہی ہے وہاں سے، بے سر و سامانی کی حالت میں۔ کچھ کسی کے بچے شہید ہو رہے ہیں، کسی کی ماں شہید ہو رہی ہے، کسی کے باپ شہید ہو رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حماس کو اس کارروائی سے پہلے مسلم ممالک کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا؟ مسلم ممالک کو مل کر ایک جوائنٹ وینچر وہاں پر لانچ کرنا چاہیے تھا، یا وہ گفتگو شنید ہوتی یا وہ جہاد ہوتا، ایز کمپیئر ٹو اگر وہ ایک گروہ کے طور پر اب نکل کر سامنے آئے ہیں تو اب یورپین پارلیمنٹ ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے، امریکہ صبح و شام ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کئی مسلمان مجاہدین ہیں جن کو یورپ نے ٹیررسٹ قرار دے کر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، ہم مسلمان تو کچھ نہیں کر سکے۔ تو آج ہم حماس کے لیے کیا کچھ کر سکیں گے، یا جو ہمارے فلسطینی مسلمان ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کیا آپ بہتر نہیں سمجھتے کہ حماس کو چاہیے تھا کہ وہ مسلم ممالک کو اعتماد میں لے کر کوئی مشترکہ پالیسی اپنائی جاتی؟ جی، بات بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن جب ماہ رمضان میں اعتکاف بیٹھے ہیں وہاں لوگ، ان کے اوپر مطلب فائرنگ شروع ہو گئی، اور اتنے مقدس ہمارے عبادت والے مہینے کے اندر یہ حال ہوا، تو چاہیے تو یہی تھا کہ اس ٹائم بھی ہمارا 56 ایک تحقیق کے مطابق جو اسلامی ریاستیں ہیں وہ ساری اکٹھی ہوتی اور ایک لائحہ عمل تیار کرتے۔ جی بالکل۔ جہاد جو ہے نا، اصل میں جہاد
وہ دو طرح کا ہے، ایک جہاد ہوتا ہے دفاعی اور ایک ہوتا ہے اقدامی۔ جو جہاد دفاعی ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان ملک پر حملہ کرے یا اس کے کسی شہر پر حملہ کرے یا کسی وجہ سے مسلمان کو تنگ کرے، اب یہ ہوتا ہے کہ سارے مسلمان ان پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کا ساتھ دیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ صرف فوج کا وینچر نہیں رہتا، پھر وہ عوام کو بھی اس میں عوام شامل کو ہونا بھی، اور پڑتا ہے، یہاں دفاعی تک جہاد یہاں کی صورت تک کہ بیٹے کو اگر باپ اجازت نہیں دیتا تو وہ چلا جائے، اور خاوند اگر بیوی کو مطلب الاؤ نہیں کرتا تو وہ بھی جا سکتی ہے جی۔ اور یہ اگر سارے مسلمان نہ جائیں تو پھر دفاعی جو ہوتا ہے نا، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو قریب ترین ملک ہے نا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو بچائے۔ اب غزہ کے قریب کون ہے؟ اس وقت ایک اردن کی ریاست ہے، مطلب مصر، اور اردن کی تو یہ صورتحال ہے کہ 8 اکتوبر اگلے روز، یہ مسلمان ملک ہے، کہ جب اردن کے شہریوں نے احتجاج کرنا چاہا اور احتجاج کے لیے وہ اس فلسطین کی سرحد انہوں نے کراس کرنا چاہی، تو اردن کی مسلم فوجیوں نے اپنے ہی مسلمانوں کو وہاں پر مارا پیٹا، تشدد کیا اور ان کو فلسطین میں جانے سے روک دیا۔ یہ تو حالات ہیں ہم مسلمان ملکوں کے حضرت۔ تو اس گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ کیا آپ بہتر نہیں سمجھتے کہ حماس کو ایسی کاروائی نہیں کرنی چاہیے تھی، چونکہ اس میں دشمن سے زیادہ ہم اپنا نقصان اب کروا بیٹھے؟ مطلب ہے جو مدا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اب بھی ہم سنبھل سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور چین وہ سارا ساتھ دے رہے ہیں اپنوں کا۔ اسرائیل کے لیے وہ انہوں نے کہہ دیا ہے، صدر صاحب نے کہہ دیا کہ سب کچھ حاضر ہے، سب کچھ، بلکہ قریب پہنچا بھی دیا ہے جی، انہوں نے پہنچا دی، بحری بیڑا بھی ان کا جا چکا۔ بحری بیڑیا، اور ہمارا دیکھیں ایران ہے، اور کچھ مطلب ہے کہ ترکی ہے، کئی اردگان صاحب ہیں، کچھ مطلب ہے، اور وہ بھی یعنی ایک برملا نہیں ہونا۔ یہ چاہیے تھا کہ سارے اسلامی ممالک حضور کے در اقدس پر حاضر ہوتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ جب ظلم تو ہم نے کیا ہے نا، ہمارا بھی تو بیچ میں دخل میں آ جاؤ، ہمارا بھی تو دخل ہے نا، ہم نے بھی تو شراب خانوں میں ہم گئے ہیں، ہم نے بھی تو سر عام نمازوں کو چھوڑا ہے، ہم نے بھی تو سر عام تلاوت قرآن کو چھوڑا ہے، ذکر و اذکار کو چھوڑا ہے، اپنے گھروں کے اندر یہودیوں والے سارے طریقے ہم نے جان۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی مصیبت آتی ہے جی، اس میں تمہارا دخل بھی ضرور ہوتا ہے، میں مہربان ہوں، بہت سارے معاف کر دیتا ہوں تمہارے گناہ۔ بالکل، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں، اور مسلم ممالک کو جو ہے وہ یکجا پالیسی اپنانا ہوگی، مشترکہ پالیسی اپنانا ہوگی۔ دوستان محترم، قبلہ مفتی خلیل احمد قادری صاحب کی خوبصورت باتیں اب ہم سن رہے تھے۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف موضوعات کو یہاں پر ایکسپلین کیا آپ کے سامنے۔ ہم نے تو، مجھ فقیر نے تو بہت کچھ آپ سے سیکھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آج کی اس نشست سے ہمیں اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں آخر پر خدا حافظ کہنے سے پہلے ایک بار پھر قبلہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ قبلہ نے آج انٹرویو کے لیے ہمارے لیے وقت نکالا، اور اس ضمن میں میں اپنی ٹیم جبین اسلام کے جو میرے ساتھ سپورٹنگ اینڈ پہ ممبرز ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں میرے سید مزمل علی بھائی ہیں، اس کے ساتھ منیب احمد بھائی ہیں سیکرٹری دعوت، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، چونکہ سپورٹنگ اینڈ کے ساتھ ہی ہم کوئی بھی کیمپین یا کوئی بھی وینچر اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ گفتگو میں جہاں کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہو، میں فقیر اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم۔